السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر. یہ پروگرام ہر جمعے کے دن یہاں پر براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے. اس پروگرام کو آپ دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں ہم اپنے بارے میں, آپ کے بارے میں, زندگی کے بارے میں, مختلف حالات کے بارے میں, بہت سارے ایسی سچویشنز جو ہم جن کا سامنا کرتے ہیں, بہت سے سوشل ایشوز جو ہماری زندگیوں میں, ہمارے خاندانوں میں, ہمارے ارد گرد لوگوں کے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں, جو اچھی باتیں پیش آتی ہیں, صرف مسائل ہی نہیں بلکہ مثبت باتیں, خوشی کی باتیں, اچھی باتیں, دل کی باتیں اور ارد گرد کی باتیں, یہ باتیں ساری کی جاتی ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باتوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے جائیں. کچھ پروفیشنلز, کچھ ایکسپرٹس بھی یہاں پر آتے ہیں جو اپنی فیلڈس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, ان کی نالج جو ہے وہ کیا کہتی ہے. کسی بھی معاملے کے حوالے سے اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے, زندگی جو ہے وہ گزارتے ہوئے انسان مختلف فیزز سے جب گزرتا ہے اور جب کسی چیلنج کو فیس کرتا ہے اس ٹائم پر بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہے, جب نیکسٹ فیز میں پہنچ جاتا ہے تو وہ چیز پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آسان لگنے لگتی ہے. تو تجربات بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں, بحیثیت والدین, بحیثیت اولاد, میرڈ لائف میں آپ جس بھی کردار میں اپنی زندگی میں موجود ہیں وہاں پر تھوڑا سا آگے گزر کر جائیں تو پھر آپ اپنے تجربات سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, دوسروں کو سکھا سکتے ہیں. اسی لیے ہم یہاں پر یہ پروگرام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ باتیں. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی کال کریں, جو لوگ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مثبت پروگرام ہے, اس کے ذریعے سے پازیٹیوٹی پھیلتی ہے, اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ان کے سوالوں کا جواب ملتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں کال کیا کریں, ہم سے شیئر کیا کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ نے بھی زندگی گزاری ہے, آپ خود بھی ایک ایکسپرٹ ہیں, آپ بھی اپنے لائف میں ڈفرینٹ فیزز سے گزرے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. جو کچھ سیکھا ہے اور جب آپ یہ پروگرام سن رہے ہوتے ہیں, اس کا جو موضوع ہو, جو ٹاپک اس کا ہو, اس کو سن کر اگر آپ کو لگے کہ یہی موضوع جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھا ہے, تو آپ کی رائے بھی ویلڈ ہے. آپ کال کر سکتے ہیں, ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یا آپ نے کسی سے سیکھا ہو, آپ کے کوئی استاد ہوں جن سے آپ نے کوئی ایسی بات لرن کی ہو, یا آپ نے کسی کو کچھ سکھایا ہو. دونوں صورتوں میں آپ ہمیں کال کیجیے, ہمارے ساتھ شامل ہوئیے ہمارے پروگرام میں, بہت اچھا لگے گا. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایموشنل ہیلنگ کے بارے میں, جو ہم نے لاسٹ ویک بھی بات کی تھی, اور ہمیں یہ لگا کہ ہمیں دوبارہ اس پر بات کرنی چاہیے. بات کیوں کرنی چاہیے, ایک ہی موضوع کو بار بار کیوں دہرایا جائے, خصوصاً سیلف ہیلنگ کی, ایموشنل ہیلنگ کی جب بات کی جا رہی ہوتی ہے تو ہم کیوں اپنے جو زخم ہیں ان کو دوبارہ کریدیں, ان کو دوبارہ اکھیڑیں اور دیکھیں کہ ان کے نیچے کیا ہے. یہ ضروری ہے, ضروری اس لحاظ سے ہے کہ ہم یہاں یہ نہیں کہتے کہ جو چیز گزر چکی ہے, جو آپ کو ٹربل نہیں کر رہی ہے, آپ زبردستی جائیں اور اس کو بھی تلاش کریں اور اپنے لیے ایک مشکل کھڑی کریں. لیکن جو چیز ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے, بار بار آپ کو تنگ کر رہی ہے, بار بار پلٹ کر آتی ہے, آپ سوچتے ہیں نہیں میں تو بھول گیا, لیکن وہ پھر آ جاتی ہے. کسی وقت آپ کے رویے سے جھلکنے لگتی ہے, کبھی آپ کے الفاظ سے سامنے آنے لگتی ہے, کبھی آپ کی سوچ میں آنے لگتی ہے, آپ کے سر پر سوار ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے آپ اکیلا محسوس کرتے ہیں, اپنے آپ کو فیل محسوس کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ نئی زندگی رک گئی ہے. تو اس چیز کا علاج کرنا ضروری ہے, اس چیز کو مینیج کرنا ضروری ہے. اسی پر ہم یہاں پر آج بات کریں گے, ہمارے اپنے مہمان جو ساتھ ہیں ان سے, اور آپ بھی کال کریں گے تو ہم آپ کو بھی اپنے ساتھ لیں گے. ہمارے ساتھ شامل ہیں یہاں سسٹر سدرا نعیم صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج کا ٹاپک کچھ نئی باتوں کے ساتھ ہم دوبارہ یہاں پر شامل کریں گے. اور ناظرین, ہمارے ساتھ ہماری آن لائن گیسٹ بھی موجود ہیں, سسٹر راحہ حسین, کمپلیٹ ویلنس کوچ ہیں. ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے. السلام علیکم راحہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی آپ اچھا, کیسے؟ بالکل میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور یہاں پر میں سدرا آپ سے شروع کروں گی اور پوچھوں گی, سدرا ہم نے پچھلے پروگرام میں جو ڈسکس کیا اور بات کی ایموشنل ہیلنگ کی, تو اگر آپ تھوڑا سا سمرائز کر دیں جو لوگ آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. پچھلے ہفتے پروگرام بہت ہی مزے کا تھا اور ہم نے 3 پارٹس دکھائے تھے ایموشنل ہیلنگ کے. سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ریکگنائز کرنا ایموشن کو, سیلف اویئرنیس ہونا چاہیے. جو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے پھر پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر جو ہے نا ایک پارٹ ہے برین کا, جب آپ ریکگنائز کرتے نا پھر وہ ڈیسیژن میکنگ پارٹ پھر نیکسٹ آ جاتا ہے, پھر برین ٹریگر ہو جاتا ہے نیکسٹ کہ کیا کرنا ہے.
फिर जो सेकंड पार्ट हमने बताया था वो रिस्पॉन्स है, सेल्फ एक्सप्रेशन। वो 2 किस्म के सेल्फ एक्सप्रेशंस हैं। लास्ट वीक हमने बताया था कि हमें वो जो फीलिंग है उसको बाहर निकालना है बॉडी से। वो जो बॉडी एंड माइंड है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो फिर उसको ना रिलीज़ करना है, एक्सप्रेस करना है अपने एंगर को या अपने वरी को, प्रॉब्लम्स को, सैडनेस को कहीं ना कहीं तरीके के साथ। शायद वो एक्सरसाइज हो या किसी को बताना या कुछ और, दुआ करनी, नमाज पढ़नी, ऐसे करके। अच्छा, मैं इसमें एक इजाफा करूँगी कि जैसे आपने बात की इजहार करना, एक्सप्रेस करना, लेकिन यहाँ पर एक बात ऐड करनी चाहिए कि एक तरीका ये भी हो सकता है इजहार का, एक्सप्रेस करने का, कि आप दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दें। अच्छा, मेरे साथ इसने ये किया, उसने ये किया, इसलिए ऐसा हो गया, अब तो मैं नहीं आगे बढ़ सकता, और वो शख्स, उसके लिए आप बुरी सोचें रखना शुरू कर दें। तो ये एक थोड़ा सा मनफी तरीका है इजहार के लिए, लेकिन आपने खुद अपने आप को देखना है कि क्या चीज़ अंदर चल रही है, अपने आप को भी देखना है, और जो रूट प्रॉब्लम कॉज कर रहा है ना ये प्रॉब्लम को, ये फीलिंग्स को, वो रूट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है ताकि वो दोबारा ना होए। तो वो फिर थर्ड पार्ट आ जाता है जो सेल्फ केयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट कॉज, क्योंकि कभी कभी हम रूट कॉज समझे बगैर उसी चीज़ को उसी अंदाज में दोबारा कर रहे होते हैं और वही रिजल्ट्स हमें फिर मिल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने आप को तो ठीक कर सकते हो, लेकिन जो रूट कॉज है वो नहीं, वो दोबारा कर रहा है ये फीलिंग्स, तो फिर रूट कॉज को बहुत इम्पोर्टेंट, उसको सॉर्ट आउट करो। बिल्कुल जी। राह, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लोग ये बात करते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए, और जो ज़ख़म लग गया, आई होप आपको मेरी उर्दू अब समझ में आ रही होगी, कि जो ज़ख़म हो चुका, गुजर गया, बात आगे बढ़ गई, तो फिर अब क्यों उसको दोबारा उखेड़ा जाए, क्यों उस पर बात की जाए? आप क्या कहेंगी? मैं कहूँगी एक्चुअली कभी कभी लोग हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्या हमारा ख्यालात में आता है, लेकिन जब कोई ख्यालात बार बार आता है, हम क्या कर सकते हैं, एक नाइस टेक्निक है, उस वक्त जब हमने रियलाइज किया ये ख्यालात जब बार बार आता मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और मैं ही सफ़र कर रही, जिसने मुझे जुल्म किया या जिस वजह से मैं ये फील कर रही, उनको पता भी नहीं है क्या हो रहा। तो एक सिंपल टेक्निक है, जब वो आएगा, काउंट बैकवर्ड्स 10 से 0 तक, तो 9, 8, 7, 6, जब ऐसे करेंगे, बिकॉज यूजुअली जब कोई ख्याल आते हैं, जब हमें नहीं पता है, जैसे क्या, जब हमें नहीं पता है हमारा ख्यालात की वजह से हमारा फीलिंग्स आ रहे जी, फिर हम सोचेंगे इस ख्यालात को हमें हटाना है, और इसको हमें ठीक करना है, इस जिसने मुझे दुख दिलवाया उसको मुझे सॉर्ट आउट करना, या ये प्रॉब्लम को मुझे फिक्स करना। वैसे एक्चुअली जो भी हम फील कर रहे हैं हमारा ख्यालात से आ रहे हैं, और जब हमें ये पता चलेगा और उसके लिए सिर्फ थोड़ा से वक्त, मीनिंग 10 seconds काउंट बैकवर्ड्स, और उससे हमारा दूसरा ख्यालात में हम फोकस कर सकते हैं। बिकॉज जो भी चीज़ जिस चीज में हम फोकस कर रहे थे ना, जैसे आपने कहा था बार बार, और मैंने कहा था जैसे जब कोई जख्म होता, हम जब उसको बार बार उखेड़ते हैं, वो जख्म ठीक नहीं होएगा, लेकिन जब उसको हम छोड़ते हैं ठीक हो जाएगा। और इसलिए जो ख्यालात आते हैं, जो दुख हमें हुआ या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जब हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, और हम कंट्रोल नहीं कर सकते हम कौन सा ख्याल आएगा, लेकिन हम फोकस अपना चेंज कर सकते हैं। नहीं, फोकस का चेंज नहीं है, उसके ऊपर एक्ट करने का। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सही है। रहा, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, हम कॉल लेते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज की दुनिया में जो हमारी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इमोशनल हीलिंग, और बहुत ही क्रूशल ये मसला है और क्रूशल टॉपिक है,
تو ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت ہی اچھا ٹاپک ہے. میں صرف ایک پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ دوسرے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, دوسروں کے آپ کے بارے میں کیا جذبات ہیں, دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جو کچھ چیز آپ کے کنٹرول میں ہے وہ آپ کا اپنا برین ہے, آپ کی اپنی ایموشنز ہے. تو آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں, اور اپنے ایموشن جب دوسروں کو آپ یہ کہیں گے کہ دوسرے جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, یا جو دوسروں کا رویہ ہے اس کو آپ کے کنٹرول میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, اور آپ کا میسج یقیناً یہی ہے کہ دوسروں کے بجائے خود کے اوپر توجہ دیں. دوسروں کو دیکھ کر ان کے رویوں سے پریشان ہوتا ہے انسان تھوڑا بہت, لیکن یہ کہ اس کے لیے پھر کام کیا جائے. جی صدر, آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ جی, اپنے اون برین کو یوز کرو. آپ سب کو پلیز نہیں کر سکتے, کوئی نہ کوئی تو ضرور کہے گا یہ نہیں ٹھیک, وہ نہیں ٹھیک, اور آپ اپنے اون خود کو سیلف کانفیڈنس اپنا اوپر کرو اور اپنا اون برین یوز کرو. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب یہ بات کرتے ہیں ہم کہ سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں. آپ نے ابھی بات, ہم ریزیلینس کی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مختلف دنیا میں ایسے ہوتے ہیں, فیلیئرز ہو جاتے ہیں, بہت ساری لونلینس بہت زیادہ فیل ہونے لگتی ہے, لیکن کن لوگوں کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, وہ کس صورت میں نظر آتی ہے؟ جی, پچھلے ہفتے ہم نے کافی ڈفرینٹ ایموشنز کی بات کی تھی, سیڈنس کی, اینگر کی. جب سب ایموشنز اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. تو انگزائٹی کے سمٹمز یہ ہیں, آپ کا ہارٹ بیٹ اوپر چلا جاتا ہے, آپ کی بریدنگ بھی وہ زیادہ ہو جاتی ہے, ایئر لینے کے لیے, آکسیجن لینے کے لیے, بلڈ پریشر اوپر ہو جاتا ہے تاکہ بلڈ چاہیے زیادہ دوسرے باڈی پارٹس میں جانے کے لیے. ڈائجسشن سلو ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جو بلڈ ہے دوسرے جگہ جانا چاہیے, زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ کے جو سینسز ہیں وہ شارپن ہو جاتے ہیں, آنکھیں زیادہ بڑیاں ہو جاتے ہیں, اور آپ ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فائٹ اینڈ فلائٹ, یہ پروسیس ہے. اور یہ ہے سمپتھیٹک موڈ آف دا ANS سسٹم. اس کا مطلب ہے اسٹریس موڈ. اسٹریس موڈ میں یہ آتا ہے. تو جو پیراسمپتھیٹک موڈ ہے اس کا نام ہے پیس موڈ. آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کے اندر چلے جاؤ, وہ موڈ پہ چلے جاؤ. تو ڈیپ بریتھ کرو تاکہ آپ کام ہو جاؤ, کام پلیس پہ چلے جاؤ, لیٹ جاؤ. ہم نے پچھلے ہفتے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگزامپل بھی دیا تھا, جب وہ کہتے تھے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب غصہ آتا ہے تو آپ بیٹھ جاؤ. تو جب آپ بیٹھتے ہو تب بھی غصہ ہے, پھر آپ لیٹ جاؤ. تب بھی غصہ ہے تو پھر آپ وضو کرو. تو یہ جو ہے نا, یہ نیچرل پروسیس ہے سمپتھیٹک موڈ کو پیراسمپتھیٹک موڈ میں جانے کے لیے. ٹھیک ہے, جب ہم صلاح پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پہلے ہم کھڑے ہوتے ہیں, جی ہم اسٹریسڈ ہیں, اسٹریس موڈ میں ہیں, تو آپ یقین نہیں کر سکتے جب وہ پروسیس آتا ہے پورے نماز کا, تو جو لاسٹ فیز ہے ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور بالکل کام. تو وہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے, سمپتھیٹک موڈ ٹو پیراسمپتھیٹک موڈ چلا جاتا ہے. اور یہ موڈس جو ہیں وہ آپ کی جو سیلف ہیلنگ ہے, ایموشنل ہیلنگ ہے, اس میں ہیلپ کرتے ہیں. جی, انڈرسٹینڈ پہلے کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس موڈ میں ہیں, اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے دوسرے موڈ پہ جانے کے لیے. ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے بات. اچھا رہا جیسے بات کی سسٹر سدرا نے کہ جب یہ اندر جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں ان سے انگزائٹی بھی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور میں یہ کہوں گی اس پر بھی ہم بات کریں کہ کیسے لگتا ہے کہ کیسے سمٹمز ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے الفاظ سے وہ شکایت, کمپلین جھلکنے لگتی ہے, آپ کے بیہیویئر سے وہ چیز نظر آنے لگتی ہے کہ اندر کچھ مسئلہ ہے جس پر کام کرنا ضروری ہے. اور کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں سسٹر راحہ؟ جیسے ہیڈ ایکس یا اسٹمک ایکس یا کوئی بھی بیماریاں ایکچولی, اور جو بھی بیماریاں میں کہتی ہوں ایکچولی ہمارا خیالات سے پہلے آتے ہیں. جب ہم بار بار سیم ایموشن جیسے غصہ, جب غصہ زیادہ فیل کرتے رہتے ہیں ہر روز, ہر ایک ہمارا سیل ہمارا باڈی میں وہ غصہ محسوس کرتا ہے. اور آپ صرف سوچے جب غصہ کا موڈ ہم کریں گے
हम क्या हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं ना जी और उससे स्टिफनेस का किस्म के सिम्टम्स हम महसूस कर सकते हैं और जैसे सिद्रा ने कहा था ना जैसे ये डिफरेंट टेक्निक्स है एक चीज जब बार बार जो अपसेटिंग ख्यालात आएंगे सर को ऊपर की तरफ देखें नीचे की तरफ नहीं बिकॉज जब नीचे की तरफ हम देखते हैं जैसे ऐसे करके नॉट जब हम नमाज पढ़ रहे वैसे किसी और वक्त दिन में उस वक्त ज्यादा इजी है जैसे डिप्रेसिंग ख्यालात में पहुंचने के लिए। ठीक है समझ में आता है। अच्छा ये जो बात आपने कही इस एक एग्जांपल मैं आपसे चाहूँगी इस पर आप बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हैं कि आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं, आप अपने दिल के अंदर आपको महसूस हो रहा है कि मैं बहुत तन्हा हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, ये ख़यालात आपको बार बार आ रहे हैं, तो आप किस तरह से बताएंगी इसको कि इसको हम कैसे अपना फोकस चेंज करें या किस तरह दूसरे अंदाज में सोचें? ये एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आजकल सब लोग के पास उनका मोबाइल फोन होते हैं ना। हाँ जी। और उनका रिलेशनशिप्स उनका मोबाइल फोन के साथ ज्यादा है और जो उनके बीवी बच्चे आसपास लोग उनके साथ नहीं होता और वो जैसे वर्चुअल लाइफ में रह रहे हैं और वो सोच रहे हैं दूसरे लोग का जिंदगी देख के कहेंगे ओ इनके पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं इतने सारे लोग से मिलते जुलते, वैसे एक्चुअली ये सब हमारा ख्यालात में हो रहा। और क्या कर सकते हैं, किसी से जाके बात करें, किसी को फोन करें, कांटेक्ट करें लोग को, और इवन जब वो लोग बिजी हैं या शायद उन्होंने फोन नहीं आंसर किया, काफी सारे लेडीज उन्होंने कहा मैं हमेशा फोन करती, वो कभी नहीं मुझे फोन करते। हमें नहीं पता है उनके जिंदगी में क्या है, लेकिन जिसने कहा था मैं हमेशा फोन करती वो कभी नहीं फोन करते, उन्होंने अपने आप उनके दिमाग में एक कहानी बना लिया, इनको मेरे साथ नफरत है इसलिए मुझे नहीं फोन करते, या मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ इसलिए मुझे फोन नहीं किया, या वो अपने आप को बड़े सोच जैसे, और एक्चुअली सही कहानी नहीं है, मेड अप कहानी है। और हम इट्स नॉट, डोंट टेक इट पर्सनली, जो भी चीज हो रहा उनका हमारा वजह से नहीं हो रहा, सिर्फ हो रहा सर्कमस्टांसेस। ठीक है। मैं चाहूँगी इसी पर आप और बात करें क्योंकि कुछ वक्त ऐसा गुजरता है, कुछ टाइम जिसमें हम अंदर अंदर सोच कर कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं मिल रहा, काफ़ी टाइम गुजर जाता है और फिर हम अंदर से इतने परेशान हो जाते हैं, इतने अफसरदा हो जाते हैं कि हमसे फिर बर्दाश्त नहीं हो पाता। फिर जो सैडनेस है वो हमारे बॉडीली ऑर्गन्स के ऊपर अफेक्ट करती है। बहुत लिंक है कैंसर के साथ सैडनेस का और दूसरे बीमारियों का। तो एक तो हम नेगेटिव टू पॉजिटिव हमेशा ट्रांसलेट करते जाएं हमारे नेगेटिव थॉट्स को, क्योंकि हर जो है बैड उसमें बेहतरी भी है, हर चीज़ में एक बेहतरी है, हमें सोचना चाहिए पॉजिटिवली। फिर हम इमोशंस लिख भी सकते हैं। कुछ लोग जो है ख़ासकर मर्द वो नहीं बात करना चाहते, अपने फीलिंग्स नहीं बताना चाहते, ख़ासकर हमारे जो है ना कल्चर में। तो आप लिखते जाओ, मूड डायरी एक लिखो, उसके साथ हमारे जो इनर इमोशंस हैं वो हम उसको ना बाहर निकाल देते हैं डायरी में लिख के, तो फिर चला जाता है। फिर हम लिख के तो हम पेपर को भी ना फेंक सकते हैं डस्टबिन में, वो हमारे थॉट्स पे चले गए हैं हमारे जिस्म से। और भी बहुत तरीके हैं। एक्सरसाइज में वो ट्रांसलेट करो, वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी बना दो। कुछ मर्द हैं उनको बहुत गुस्सा आता है तो वो बाहर चले जाते हैं वॉक के लिए, तो फिर वापस आते हैं तो बिल्कुल काम होते हैं, उनकी सब जो एनर्जी है ना वो वॉकिंग में चली गई है। या जो एंग्री लोग हैं वो बॉक्सिंग में जाके तो वो जो बॉक्सिंग कुशन है उसको मारते हैं, वो पूरी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर चली जाती है, फिर काम हो जाते हैं। ऐसे तरीके हैं एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन और भी तरीके हैं कामिंग डाउन के लिए। और कामिंग डाउन तरीके हैं नमाज, कोई क्वाइट जगह ढूंढो, वॉक के लिए जाओ नेचर में,
کوئی اپنی آرٹ تھراپی کرو یا کوئی نہ کوئی اپنی ہابی کرو بیٹھ کے. گارڈننگ بھی بہت اچھی ہے. اس کے ساتھ ہمارے موڈس جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں انٹو پازیٹیو اور ہم کام بھی ہو جاتے ہیں. میوزک سنو یا قرآن سب سے بیسٹ ہے. اس کے ساتھ ہم کیمیکل ریئیکشنز دیکھیں نا ہمارے برین میں تو وہ اتنا پیارا ریئیکشن ہے ہمارے برین میں, ہمیں سب کام ہو جاتا ہے. اینیملز بھی کام ہو جاتے ہیں جب وہ اذان وغیرہ سنتے ہیں. تو قرآن شریف پڑھو, نماز میں نے پہلے بھی بتایا ہے, اپنے ہابیز کرو, ایکسپریس کرو اپنے فیلنگس. تو جو کوئی نہیں ہے ٹرسٹڈ پرسن, پھر کوئی کاؤنسلر ڈھونڈو جو نیوٹرل ہے, جس کو آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو, تو اس کو بتاؤ. اس کے ساتھ بہت فرق پڑتا ہے. صحیح, بالکل. اچھا سسٹر راحہ, ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جس چیز سے ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں, جس چیز پر ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, صحیح ہے, ساتھ ہی ساتھ چلتا جائے گا, ایسا کوئی مسئلہ ہے ابھی, تو پھر ہم اس کو اگنور بھی کر دیتے ہیں. تو مجھے یہ سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا ایموشنل ہیلنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز سے انکمفرٹیبل بھی فیل کریں؟ جب انکمفرٹیبل فیل کریں گے دین یو کین ریچ آؤٹ. میں کہوں گی get comfortable with the uncomfortable. اور جیسے جب ہم کہیں جائیں گے, جیسے شادی میں, اور ہمارا ہائی ہیل جوتی پہن کے جا رہے ہیں, جی, اور شاید ہمارے لیے انکمفرٹیبل ہے, اور جب ہر وقت اس کے اوپر ہی ہمارا توجہ دیں گے, اٹینشن دیں گے, پھر وہ انکمفرٹیبل ہی رہے گا. لیکن پارٹی میں, شادی میں, پھر ہم لوگ سے ملتے جلتے, پھر محسوس بھی نہیں ہوتا ہم انکمفرٹیبل جوتی پہن رہے, جب تک گھر جانے کا ٹائم ہو گیا. اور اس وقت پھر میرے جوتی اتنے مشکل ہے, اتنے تکلیف میرے لیے. so even جو انکمفرٹیبل فیلنگ ضروری نہیں ہے ہمیں کہنا چاہیے اچھا مجھے اس کو نکالنا ہے. صرف اس کے باوجود دوسرے چیزیں کرتے رہو اور دوسرے چیزیں میں بھی اٹینشن دیتے رہو. اور جب یعنی آپ کہیں گے کہ جوتا نہ بدلیں؟ وہ کر سکتے ہیں. ویسے جب شادی میں جب کوئی ڈریس بہت لمبا ہے یا اور یہ جوتی اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں, جب وہ پہننا ہے پھر کر لے. ہاں ویسے ڈیفینیٹلی جوتے کو بدل سکتے ہیں. اور جب ہمارا تھاٹس جب ہمارے تھاٹس آتے ہیں, انسٹیڈ آف ہم کوشش کرتے اس خیالات کو ضرور میرا دماغ سے ہٹانا ہے, ایسے کر سکتے اوکے یہ خیالات بار بار آتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے اس کو مجھے ایکسٹرا اٹینشن دینا, یا اس جو خیالات آ رہے اس کا مطابق سے مجھے چیزیں کرنا. جیسے خیالات آئے گا شاید مجھے وہ بالکل نہیں پسند ہے, میں کبھی نہیں ان کا سامنے جاؤں گی, ان کو فون نہیں کروں گی. ضروری نہیں ہے that we have to obey that thought. اس کے باوجود ہم فون کر سکتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ سسٹر راحہ آپ کے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا. جی بریک سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے سسٹر؟ ایک اور بھی ہے کرائنگ, رونا. اس کے ساتھ بیلنس ہو جاتے ہیں, ہمارے انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں, اور ایک پین کلر ہے رونا. تو آپ دیکھیں گے جب آپ روتے ہو تو پھر آپ کام فیل کرتے ہو. اس کے بعد ہمیں شائنی ہونا چاہیے رونے میں, کیونکہ وہ ایکسپریشن ہے ہمارے ایموشنز کا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی روئے تھے جب ان کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تھا. تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ میسی ہے, یہ رحم ہے رونا. تو ہمارا دل بھی اس کے ساتھ نا سکون آتا ہے رونے میں. تو ماڈرن سائنس بھی بتاتی ہے یہ کہ پروڈکشن ہوتی ہے انڈورفنز کی, اور اس کے ساتھ سٹریس نکلتا ہے باہر باڈی سے, اور ہم کام ہو جاتے ہیں, اور فیل گڈ ہارمونز آتے ہیں. انڈورفنز پین کلر ہے وہ رونا. تو ہمیں شائنی ہونا چاہیے رونے سے. ٹھیک ہے سجا, بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین یہاں پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایموشنل ہیلنگ پہ. بہت مختلف اور دلچسپ گفتگو ہے, جس کو سمجھ آ رہی ہو اور جو ایسی کچھ فیلنگ سے گزر رہا ہو اس کے لیے شاید سمجھنا زیادہ آسان ہے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات ہے, کسی بات پر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں, یا ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اسلام
चैनल उर्दू पर सिस्टर्स कैफ़े का ये प्रोग्राम इस वक्त आपके सामने पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम में बात की जा रही है इमोशनल हीलिंग की। वो चीज़ें, वो जज्बात आपके, वो इमोशंस आपके जो अंदर ही अंदर हैं और जिनकी वजह से तकलीफ़ आप महसूस कर रहे हैं, आपने उनको तवज्जो देनी है। जो चीज़ें आपको अनकम्फर्टेबल करनी है, सिस्टर राहा कहती हैं उनसे कंफर्टेबल होने की कोशिश की जाए, या उनके मुताबिक ये कि हम अपनी सोच के ऊपर काम करें। यहाँ पर बहुत सी बातें की जा रही हैं, आप भी हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं ब्रेक के तरफ और फिर आते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इमोशनल हीलिंग के हवाले से और बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं। अब ब्रेक के बाद हम कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारी ऑनलाइन गेस्ट भी मौजूद हैं, सिस्टर सलमा मलिक, और ये हैं क्वांटम टच प्रैक्टिशनर। इनसे हम बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम। जी अमन जी, क्या हाल है? जी, मेरा ख्याल है सलमा का जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ है। हम सलमा को दोबारा लेते हैं अपने प्रोग्राम में। सिद्रा, आप बताना चाहेंगी कि जो आप बात कर रही थी इमोशनल हीलिंग के हवाले से और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बारे में, क्या आप कहेंगी? जी, एक तो मैंने बताया था ना कि नेगेटिव टू पॉजिटिव आप ट्रांसलेट करो। दूसरा एक और भी तरीका है सेल्फ टॉक। अच्छा। अपने आप को खुद बताना कि नहीं, ये मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं है। तो ऐसे करके सेल्फ टॉक जो है ना, उसके साथ पॉजिटिवनेस फील होती है। बाकी ग्रैटिट्यूड अल्लाह को, ये भी लिखा हुआ है हदीस में कि जब हम शो करें ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह के साथ हम करें नमाज के बाद, तो उसके साथ ना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाता है। तो ग्रैटिट्यूड, शुक्र करना अल्लाह ताला का कि हमारे पास तो सब कुछ है, तो फिर हम सैड क्यों फील कर रहे हैं। ठीक है, एक आपने सेल्फ टॉक की बात की और ग्रेटिट्यूड, शुक्र की बात की कि ये भी आपके लिए हेल्पफुल चीज़ें बनती हैं जब आप देखते हैं, इस नज़र से देखते हैं कि क्या क्या मौजूद है जो हमारे पास है, जो जिससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं, जिससे हम खुश भी हो रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको अंदर अंदर जो है वो आपको तसल्ली भी दे रही होती है। जी, तसल्ली उसके साथ होती है। ठीक है सिस्टर सलमा, हम आप दोबारा हमारे साथ शामिल हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी इमन, कैन यू हियर मी नाउ? यस, आई कैन हियर यू नाउ। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ठीक है, ये जो टॉपिक हमने शुरू किया है, इसमें आप भी काफ़ी इसके बारे में बात करती हैं, लिखती भी हैं इसके बारे में, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि ये जो सेल्फ हीलिंग पर इतनी ज़्यादा बात हो रही है, इस पर बात करने की ज़रूरत क्या है? जी अमन, बहुत शुक्रिया दोबारा मौका देने के लिए। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी आज इसमें कि मैं क्वांटम टच प्रैक्टिशनर होने के साथ साथ EFT थेरेपिस्ट भी हूँ, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जो ज़्यादा रिलेटेड है इन इश्यूज़ के साथ। ठीक है। तो इन वन सिंपल वर्ड मैं अगर कहूँ ना, टू ब्रेक द चेन, जैसे हीलिंग क्या है, अभी ब्रेक से पहले जो बात आप लोग कर रहे थे ना कि होती क्यों है और क्यों करनी चाहिए, तो मुझे एक फ्यू मंथ्स अगो मेरे पास एक केस आया और लकीली वो 3 जनरेशन्स थी। जैसे कहने कि माँ थी, बेटी और उसका नवासा, उनका बेटा आगे से, यानी नानी, बेटी और नवासा। तो उस चीज़ से ज़्यादा मेरे पास जो मैं कहना चाहूँ ना कि ऑथेंटिक एक इन्फॉर्मेशन थी कि क्यों ज़रूरी है हीलिंग करना और ये हीलिंग होता क्या है। कि यूँ समझें कि जो प्रॉब्लम एक उस नानी के अंदर थी, और शी इज़ अबाउट 58 और 59 ईयर्स ओल्ड नाउ, ये एज है। और उसके बाद उसके नवासे का जो केस था वो था एक्जिमा, बहुत ज़्यादा खारिश है और इतना इलाज करो, एंड ही इज़ जस्ट 7 ईयर्स ओल्ड। और जब इन तीनों का केस मैं स्टडी कर रही थी दोबारा से, तो उसमें एक चीज़ कॉमन ये थी कि जो माँ थी जो 58-59 ईयर्स ओल्ड है, जो कुछ बचपन में उसके साथ हुआ था वो उस पर चूँकि वो हील नहीं हुई ना। हम जब हीलिंग की बात करते हैं ना, मैंने आपने बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे बात की, तो हमारे यहाँ एक मैं अगर कहूँ कि मिसकंसेप्शन है, या फिर इसको समझा जाता है कि हीलिंग का मतलब होता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और जैसे जख्म हील हो जाता है फिजिकली उस तरह का, या फिर इसको खरीदना की जरूरत। हीलिंग असल में होती ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं और ज़िंदगी में कभी भी आपके साथ कुछ होगा नहीं। ये होता ये है कि कॉन्शियसली अवेयर हो जाना उस चीज़ से कि अभी जो मेरे साथ हो रहा है
اس کو میں نے اوور کم کیسے کرنا ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ اس کو ہیل کرنا ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک ماں اپنے اوپر کام نہیں کرتی تو میں نے تو میرے ابھی جو 3-4 سال کا جو ایکسپیرینس ہے لوگوں کے ساتھ، اس میں نے دیکھا کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جو جنریشن ٹو جنریشن پاس آن ہوتی ہے. اور ایک بات جو اور میں اس میں کہنا چاہوں گی کہ اصل میں نا یہ ساری باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں کہ ہمیں فوکس کو چینج کرنا چاہیے اور یہ سارا کچھ، یہ 100% اگری ود آل دیز تھنگس. لیکن ایک بات جو ہم بھول جاتے ہیں کہ جو یہ سارے سیناریوز، یہ سارے کیسز سامنے آتے ہیں نا، اصل میں یہ ڈیولپ ہوتا ہے ہماری 0 to 6 ایج، جو کہ میں نے لاسٹ سیشن میں بھی کہا تھا. اور یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ سب کانشیسلی ہمارا سب کانشیس ہے نا، لاشعور، اس وقت اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. اور کچھ پیٹرن ہے جو برین ہمارا اڈاپٹ کر لیتا ہے اس ٹائم پہ، ہمیں نہیں پتا. ہیلنگ مینس ٹو بریک دا پیٹرن. آپ ایک نیا پیٹرن اڈاپٹ کرتے ہیں، بٹ دا فرسٹ تھنگ ایکنالج. یس یو آر سیڈ، آئی ایم فیلنگ سیڈ، مجھے پرابلم ہے، یس آئی گیٹ ہرٹ، دس از دا فرسٹ تھنگ. ٹھیک ہے، یعنی ایکنالج کرنا سب سے پہلے کہ یہ پرابلم اپنا وجود رکھتی ہے، یہ چیز جو ہے، یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو میں نے دیکھنا ہے. جب ہی ہم اس کو پھر ڈیل کر سکتے ہیں یا جس طریقے سے بھی ہم اس کے اوپر کام کرنا چاہیں گے تبھی آگے بڑھنا پاسبل ہے. جی صدرہ، آپ کیا کہیں گے؟ جی، جیسے فار ایگزامپل ہماری باڈی میں کوئی زخم ہے، سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ زخم زیادہ انف ہے کہ ہم اس کے اوپر پلاسٹر لگا لیں. ایسے ہمارا نا فیلنگس کو ایکنالج کرنا پڑتا ہے پہلے کہ یہ ہمارے فیلنگس آ رہے ہیں اور پھر یہ ریمیڈی ہے فیلنگس کے لیے. سیم چیز ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے فیلنگز ہیں برین میں، ہم اس کو ویژولی نہیں دیکھ سکتے. ہم باڈی سے تو دیکھ سکتے ہیں اور وہ ایزیئر ہے ہیل کرنا، لیکن جو برین کے فیلنگز ہیں وہ انویزیبل ہے، تو وہ اتنا ایزی نہیں ہے ان کو ہیل کرنا، کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو، ویژولی فیل کرنا پڑتا ہے. اچھا، ایک سوال ہے میرے ذہن میں اور وہ یہ ہے کہ سلمیٰ، سسٹر سلمیٰ، میں آپ سے پوچھوں گی کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے فزیکلی، بہت لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ ایکسپیرینس ہوا ہو کہ زخم لگا ہوا ہوتا ہے، خون بہہ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو توجہ نہیں دے رہے ہوتے، خون بہتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. کیا ایسا ایموشنل وونڈس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس طرح اس کے بارے میں لاپرواہ ہو جائیں؟ کیا یہ کوئی نمنس ہے؟ کیا اس سٹیج کو کیا کہیں گے یا اس کیفیت کو؟ جی بالکل ایمن، ہوتا ہے. اصل میں جو 3 ایموشنز ہیں نا، جو روٹس ایموشن ہوتے ہیں، اینگر ہے، فیئر ہے اور گلٹ ہے. تو جب بھی ہم زیادہ انسان کوشش کرتا ہے اوائڈ کرنا، ہم اس کو تھراپی کی دنیا میں اس کو کہتے ہیں اوائڈ کرنا، اسکیپ موڈ میں چلے جانا. تو زخم ایک ہے، آپ کو خون بہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نو آئی ایم فائن، اٹ مینز یو لائنگ ٹو یور سیلف، یو آر ناٹ فائن. یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ، اور سیم چیز ہمیں، جیسے مجھے اگر کوئی یہ کہے نا آ کے کہ جی مجھے میری دوست نے 4 باتیں سنا دی، یا میری ساس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، یا میرے فلاں نے مجھے گالیاں سنا دی بڑی محفل میں، اینڈ آئی ڈونٹ فیل اینی تھنگ، میرے لیے الارمنگ سائن ہوتا ہے. میں کہتی ہوں اٹ مینس سم تھنگ رانگ ود دس پرسن. جیسے آپ کو ہوگا اکثر یہ کیا کیا جاتا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو نا، تو گھٹنا وغیرہ یا ٹانگوں کا تو ایک چیک کیا جاتا ہے، ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، گھٹنے کے اوپر تھوڑا سا ناک کرتے ہیں اور وہ ریئیکٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی یہ اپنی صحیح کنڈیشن میں ہے کہ نہیں. تو اگر تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے، اٹ مینس دیٹس دا گڈ نیوز کہ ہاں سینسز کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کرتا تو اگر ہم نے یہ سمجھا ہوا، اور میں یہ کہنا چاہوں گی ایمن کہ اصل میں نا یہ ساری جرنی سٹارٹ ہوتی ہے چھوٹے ہوتے سے. میں جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھی ہوں نا، آئی ایم جسٹ لائک اے بلڈنگ. جیسے ہوتا ہے نا ایک اس عمارت میں نا اتنی چیزیں، اتنے فیکٹرز ہیں جن نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. میرا ماحول ہے، میرا جتنے بلیف سسٹم تھے وہ چھوٹے ہوتے وہ ہو چکے ہیں. اور اگر میرے دماغ میں یہ آ گیا ہے ٹو ہائڈ یور ایموشنز از اے سائن آف بریوری. یعنی اگر آپ کسی کو کہتے ہیں بچوں کو انجیکشن لگے تو وہ سی بھی نہ کرا، ہم کہتے ہیں یس یو آر ویری بریو، یہ تو بہت بہادر ہے. چوٹ لگے گر جائے تو ہم، اگر وہ نہیں روتا تو ہم کہتے ہیں میرا بیٹا بہت بہادر ہے، یہ نہیں روتا. مرد روتے نہیں ہیں. دیز کائنڈ آف بلیفز ہمیں کس طرف لے جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں خون بہرا ہوتا ہے، تو پھر ایسے ہی اندر جو ہمیں ڈیپ ڈاؤن جو زخم لگتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر دوسرے کے سامنے شو کر دیا کہ یس آئی ایم سیڈ اور مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو اٹ مینس کہ میں تو گڈ لسٹ میں نہیں رہوں گی. آئی ایم ناٹ بریو انف، آئی ایم ناٹ گڈ. تو یہ ڈینائل جو ہے نا،
اس کی پرائس بہت ہائی پے کرتی ہے یہ باڈی. یہ اگین اینڈ اگین میرا خیال ہے دوسرے سیشن میں ہم ایک ہی بات ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں, ایکسیپٹنس. مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلمیٰ جب آپ کہتی ہیں نا کہ ایکسیپٹ کرو تو اس سے کیا ہوگا, یس آئی ایکسیپٹ, ایکسیپٹ سے کیا ہوگا, ان کا آپ کر کے دیکھیں. جسٹ لائک بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے ایکسیپٹنس مینس ہوتا ہے باڈی کے ساتھ کہ آپ نے نا اپنے ایک لسننگ ایئر دے دیا اپنے آپ کو, آپ نے کیا یس آئی ایکنالج, اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ بلیم گیم کی طرف نہیں جاتے, پھر فوراً سے دماغ, جیسے سسٹر سدرا کہہ رہی تھی نا, آپ کے برین کا وہ حصہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, آپ کو سولوشن کی طرف لے کے جاتا ہے. بٹ آپ جب فرسٹ اسٹیپ ڈینائل پہ رہیں گے, پرابلم ہے ہی نہیں ہے, تو آپ سولوشن کی طرف کبھی بھی نہیں جا پاتے. بالکل بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ ایکسیپٹنس کے ساتھ ہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے. ڈینائل کے فیز میں جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا, وہیں پر ہی بیٹھ جاتا ہے اپنے کمفرٹ زون میں, اپنے دکھوں, اپنے پریشانیوں, اپنے مسائل کے ساتھ. جی سسٹر سدرا, 100% یہ بالکل ٹھیک ہے. اور ہم ایکسیپٹنس دعا کر کے بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک اور سٹگما ہے کہ ہم کسی کو بتانا نہیں ہے, لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالی ہیں وہ بالکل نان ججمنٹل ہے. جب ہم نماز پڑھتے 5 وقت کی نماز, ہم دعا میں ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, اللہ کے ساتھ, اور دعا میں ہم رو بھی سکتے ہیں, ان کو بتا بھی سکتے ہیں, اپنے پرابلمس ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ نان ججمنٹل ہے وہاں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. جی, اور اس کے ساتھ پھر ہم دعا میں گریٹیٹیوڈ بھی کر سکتے ہیں. سب کچھ کمپلیٹ ہے, اور ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں, ہمارے ایموشنس کو بھی رو بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بات امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ رو سکتے ہیں, آپ نے کہا سیلف ٹاک کر سکتے ہیں, اپنے ڈائری میں ایموشنز لکھ سکتے ہیں, ایکسیپٹنس کی بات ہے, ایکنالج کرنے کی بات ہے. سسٹر سلمیٰ, میں چاہوں گی کہ کچھ مثالیں اگر آپ چاہیں سیرت پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شیئر کرنا, کہ کیا یہ ایموشنل ہیلنگ کا کوئی, کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کوئی نیا کانسیپٹ ہے, ابھی ابھی آ گیا, پھر سب اس پہ بات کرنا شروع ہو گئے, ہمیں کیا اس سے ملتی ہے گائیڈنس ملتی ہے؟ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. سلمیٰ, میں پھر آپ کی طرف آؤں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ کہنا ہے کہ بڑا اچھا پروگرام ہے. شکریہ. دوسرے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایموشنل ہیلنگ, دنیا میں بہت سے غم ہوتے ہیں سب کے, وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتے کیونکہ ان کا پرائیویٹ میٹر ہوتا ہے, اور بتانا بھی نہیں چاہیے. کہ آج کل کی دنیا میں لوگ 4 باتیں ہی کرتے ہیں, کوئی کسی کو کمفرٹ نہیں دیتا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم دن بھر کی غموں سے, کاموں سے تھک کر لیٹتے ہیں, تو ہمارا دماغ, کمپیوٹر تو ہم بند کر دیتے ہیں جس سے ہم کام کر رہے ہوتے, لیکن ہمارے دماغ کا کمپیوٹر بند نہیں ہوتا, اس کو سوئچ آف ہوتا ہی نہیں وہ. اس لیے میں قرآن آیت کا تو سہارا لیتی ہوں. میں تو روز پیسے سوچتی ہوں, پھر بھی اتنی ہیلپ, کبھی کبھی اتنے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں کہ ہیلپ نہیں ہوتی. تو اس کے لیے کوئی اور سولوشن ہے کہ بچوں کو بھی بتایا جائے؟ آج کل وہ آن لائن پڑھ رہے ہیں تو ان کا دماغ تھک گیا ہے پڑھتے پڑھتے. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, بہت اچھی آپ نے بات کی. یہاں پر ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. جی سسٹر سلمیٰ, اگر آپ چاہیں تو آپ اس سوال کا بھی جواب دے سکتی ہیں. جی جی بالکل, میں ضرور دینا چاہوں گی. میرا خیال ہے میں جو قرآن سے ریفرنس دینے لگی ہوں وہ ان کے سسٹر کے سوال کا جواب بھی دے گا. یہ بہت کامن کویسچن ہے جو آج کل ہر کوئی کرتا ہے, اور ہم اس فیز سے گزرتے ہیں. میں چونکہ کوانٹم فیلڈ جو ہے, انرجی ہیلنگ کی جو فیلڈ ہے, وہ ساری بیسڈ اس پہ کرتی ہے کانشیسنس پہ. تو جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی نا کہ اصل میں یہ چیز ہوتا ہے کہ ایک ہمارا سب کانشیس ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, اور ہم اپنی مدد, یہ جتنی ہدایات, جتنے انسٹرکشنز ہیں, یہ ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم اپنی ہیلپ نہیں کر پاتے. سو واٹ ٹو ڈو, اصل میں یہ ہے کہ اس پیٹرن کو بریک کرنا. تو ون سمپل ٹپ یہ ہے کہ ٹیک اے ڈیپ بریتھ. آپ فیل کریں کہ آپ بریتھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ قرآن کے حوالے سے میں کہوں کہ قرآن تو آج کل ہم اس کو کافی تفصیل سے پڑھ رہے ہیں, سورۃ النساء بھی اور جتنے غزوات کو بھی پڑھیں. اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ قرآن از دا بیسٹ ایور بک جس نے ایموشنل ہیلنگ پہ بات کی, اور جو ریمیڈیز پہ بھی بات کرتا ہے. خاص طور پہ بالکل اگر غزوات کا پڑھتے ہیں نا, تو یا پھر مکہ کا وہ دور ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے, تو وہ جو ایمپتھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ کیسے کی جاتی تھی. ایک آیت جو بہت دفعہ ریپیٹ کی گئی اور آپ کو زیادہ ایسے حالات نہیں ملے گی,
وما علیک الا البلاغ، کہ آپ کے اوپر وہ ذمہ داری، آپ کے اوپر آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے. یعنی وہ کب یہ سٹیج آتی ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ مے بی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف، میں نے اپنی نہیں کی اور اپنی پوری کوشش نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا حل ہے، سسٹر کا جو کویسچن ہے میں اس کا آنسر بھی دینا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا 2 ایکسرسائز ہیں جو ہمیں بتائی ہیں. نمبر 1 تو نماز ہے. اگر نماز کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں نا کہ یہ صرف ایک اسپریچول وہ کہہ لیں ایک عبادت یا رسم نہیں ہے، اصل میں کلمہ پڑھنے کے بعد جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہمیں کہا گیا کہ آپ نے اس پہ ایکشن لینا ہے. جیسے اگر سسٹر سدرا نے پچھلے سیشن میں بھی کہا تھا نا کہ آپ پر ڈائری لکھیں اور سارا کچھ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب کلمہ پڑھا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس نماز پڑھنی ہے. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے انفارچونیٹلی ہم وہ لوگ ہیں، میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور ہم نے چونکہ کلمہ کانشیسلی نہیں پڑھا، اس لیے ہماری نمازوں کے باوجود ہم اس طرح کے برینج پیٹرن میں نا وہ پھنس جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن اصل میں یہ ہے کہ کلمہ کانشیسلی پڑھنے کے بعد جو ایکشن ہے وہ کیا ریکوائرڈ ہے، نماز. یعنی 5 وقت دن میں نماز جو ہے اٹ سیلف ہمارے سب کانشیس کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارا پورا جو باڈی سسٹم ہے اس کو 95 to 97% ہمارا سب کانشیس چلاتا ہے، اور باقی جو 3 to 5% ہے وہ ہمارا کانشیس مائنڈ چلا رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں اتنا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سسٹم ہمیں دیا کہ آپ صرف کانشیسلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور پھر اس کی پریکٹس کیا ہے کہ یہاں سے جو میسیج ہے نا وہ یہاں کیسے جائے گا، تھرو نماز کے ذریعے. کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا سب کانشیس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ ابزارب کرتا ہے سارا برین کا پیٹرن ہوتا ہے. اینڈ دا سیکنڈ ریمیڈی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ریکمینڈ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ملتی ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. کہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، آج تو جمعہ بھی اور بہت سے لوگ اس سورت کو ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں. اس میں ایک ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ لو کہ جو کیا کرتے ہیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، کہ اپنا جو سرکل ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا. اور میں نے یہ بہت نوٹس کیا کہ جتنے بھی کلائنٹ آتے ہیں، خاص طور پہ ڈپریشن کے مریض، ڈپریشن انزائٹی کے، ان کی ایک چیز کامن ہوتی ہے، سوشل سرکل نہیں ہوتا. اور اگر ہوتا ہے تو ایسے فرینڈز ہیں کہ جن کے ساتھ بات کر کے اگر پہلے سے آپ 10% ڈپریس تھے تو ان سے بات کر کے 20% ہو جاتے ہیں. تو یہ حدیث قرآن جو ہے، بس یہ کہ ہم نے قرآن کو اس وقت جو ضرورت ہے اس طریقے سے پڑھنے کی، اس کے یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ تو پوری کی پوری بات کرتی ہے اس بات پر. تو چونکہ ہم اس فیز سے گزر چکے ہیں نا، اور ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. ہم نے اس کو ایسے پڑھا نہیں تھا، ہمیں پڑھایا نہیں گیا تھا. میں بلیم گیم نہیں کروں گی، لیکن کہوں گی کہ یہ ایک بٹر ریالٹی ہے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اینڈ واٹ ٹو ڈو، ہمیں اس کو اس طرح کھول کے دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھنے والا ہے، تو میں یہ نہیں کہتی کہ مسلمان کو ڈپریشن نہیں ہوتا، مسلمان کو انزائٹی نہیں ہوتی، ہوگی اور ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ضرور بضرور تمہیں سارا کچھ ہونے والا ہے. بٹ اللہ نے ریمیڈی بھی بتا دی کہ بی اویئر آف اٹ، کانشیسلی اس کو ٹیکل کریں. اور یہ سمپل ہے، اگر آپ دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سونے سے پہلے بھی آرام سے 5 منٹ کے لیے بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور گہرا سانس لیں اور محسوس کریں کہ آپ سانس جو آپ کے ناک کے ذریعے آپ کے سانس کی نالی سے ہوتا ہوا جا رہا ہے. اور یہ ایکسرسائز ہیلپ کرتی ہے. آل اباؤٹ اٹس پریکٹس اینڈ آن ڈیلی بیسس پریکٹس. بہت شکریہ سلمیٰ. اس پہ بات جاری رکھتے ہیں. ابھی جی سدرا آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کے آس پاس لوگ نیگیٹو ہے، ان کو تھوڑا سا آپ کا حالت پتہ ہو، ان کو تھوڑا آپ کی کنڈیشن پتہ ہو، تو پھر وہ آپ کے ساتھ پازیٹیونیس پیدا ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ ان کو بتائیں گے نہیں کہ آپ کا فیلنگز کیسے اس وقت آ رہے ہیں، تو پھر وہ چینج کیسے ہوئیں گے. میں نے بہت دیکھا ہے آس پاس کے لوگ
بہت نیگیٹو ہوتے ہیں گھر والے تو پھر وہ بہت امپیکٹ پڑتا ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اچھی جو ہیلپ فل ایک بات کہی سسٹر سلمیٰ نے بھی کہ قرآن جتنا پڑھا جائے جتنا سمجھا جائے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ بہترین کتاب ہے جو ایموشنل ہیلنگ کے لیسنز ہمیں پہلے ہی ٹیچ کر رہی ہوتی ہے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا جو مثبت سوچنے والے ہوں, مثبت بات کرنے والے, بہت امپیکٹ پڑتا ہے. اور قرآن شریف میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مشکلوں کے بعد آسانی پیدا ہوتی ہے. آفٹر ہارڈ شپ کمز ایز, 2 دفعہ ہے سورہ میں. تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اور ہمارے جو ہے گناہ معاف ہوتے ہیں, جو بھی مشکل ہوتی ہے ہمارے میں وہ ہمارے جو ہے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. وہ جیسے درخت کے اوپر سے وہ پتے گرتے ہیں ویسے ہیں. اور یہ بھی ایک اور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نہیں دیں گے ہمیں کہ ہم برداشت نہ کر سکیں. یہ بھی ہے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی مشکلیں ہمیں نہیں دیں گے کہ ہم برداشت نہ کر سکیں, اتنا ہی دیں گے کہ ہم برداشت کر سکیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ چیزیں جو ہیں انسان کو تقویت دیتی ہیں. اور سسٹر سلمیٰ, آخر میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ مستقل ایک کے بعد ایک ناکامی, ایک کے بعد ایک ہرڈل ہے, ایک کیا کہنا چاہیے رکاوٹ ہے, ہر امتحان میں زندگی کے بظاہر ناکامی نظر آ رہی ہے. تو یہ ناکامی کا جو احساس ہے اندر ایک پاور لیسنس, انسان کو کمزور محسوس ہونے لگتا ہے اپنا آپ, اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے؟ ایمن میں اس میں کہنا چاہوں گی کہ اٹ ڈپینڈس ہاؤ یو لک تھنگس, آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے چیز کو دیکھنے کا. جیسے ایک کویسچن میرا پرسنل ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب بھی ایسی کوئی ناکامی جس کو ہم کہتے ہیں, اگر اس ٹائم پہ کویسچن کریں نا کہ واٹ ڈیڈ آئی لرن, واٹ واز دا گریٹ اباؤٹ دا سچویشن, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جس کو ہم ناکامی اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک خاص کرائٹیریا سیٹ کیا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ رزلٹ آئے گا مجھے تو اٹ مینس کہ آئی ایم سکسیزفل, اور اگر یہ نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں فیل ہوں. اور اگر یعنی یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں آپ کے بلیف سسٹم کے ساتھ. آپ کا بلیف کیا ہے؟ اگر میرا بلیف یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ تو آخرت کی کھیتی ہے, یہاں پہ رزلٹ تو ہے ہی نہیں ہے, اس دار العمل. اور دا سیکنڈ تھنگ از کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں سارا کچھ آئیڈیل, ایوری تھنگ شوڈ بی پرفیکٹ, مجھے کوئی غم نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. تو یہ سارے وعدے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے لیے کیے, اس دنیا میں تو ہے ہی نہیں ہے. یہاں تو چیلنجز آئیں گے. جیسے میں اکثر ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب ہم آئی سی یو میں جب پیشنٹ جو ہوتا ہے آئی سی یو میں ہوتا ہے نا, تو اس کو اس کنڈیشن میں ہوتا ہے, آکسیجن لگی ہوتی ہے, ایک لائن چل رہی ہوتی ہے وہاں پر زگ زیگ, اور وہ علامت ہوتی ہے زندگی کی. لیکن جب وہ فلیٹ بالکل ہو جاتی ہے نا, اٹ مینس اٹس ڈیڈ. تو دیز کائنڈ آف لائن جو زگ زیگ ہیں, اٹ مینس وی آر الائیو, وی شوڈ بی گریٹفل کہ ہم ہیں. لیکن یہ جو آئیڈیل ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی خوف نہ ہو, کوئی چیلنج نہ ہو, کوئی ناکامی کا سامنا نہ ہو, تو یہ تو میں کہتی ہوں یہ ڈیڈ پیپل گول ہیں, یہ مردہ جو قبرستان ہیں ان کے گولز ہوتے ہیں. اصل میں یہی بات ہے سلمیٰ, اب آج کل لوگ اس لیے بھی اس چیز سے الجھ جاتے ہیں کہ جب کہتے ہیں نا کہ نہیں اگر زیادہ اچھا کوئی مسلمان ہوگا, زیادہ ایمان والا ہوگا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, تو لوگ اس سے تھوڑا چڑھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں بیماری کا تعلق نا کسی دین کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ آئے کہ نہیں یہ چونکہ ہندو ہے تو میں اس کو لگ جاؤں, اور یہ مسلمان ہے تو اس کو نہیں لگنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. یہ تو کہتی مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ضرور پر ضرور تمہارے لیے یہ ٹیسٹ ہوں گے. تو یہ ٹیسٹ ہے ہمارے لیے پرفارمنس کا کہ ہم کتنا بیسٹ اس میں کرتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ سسٹر سلمیٰ. ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے لیکن ٹاپک کو ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. سسٹر آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہم ایگزامپلس دیکھیں پروفٹس کے قرآن میں, اور کتنے ان کے ساتھ ٹرائلز ہوتے ہیں اور ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور وہ ٹرائلز ہیں ٹیسٹ ہیں, لیکن وہ پھر فیوچر کے لیے وہ پھر جنت جائیں گے نا. وہ ٹیسٹ ہے جنت جانے کے لیے, اور جتنا زیادہ ہم مضبوط ہوئیں گے دین میں اتنے زیادہ بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں. بالکل.
بہت شکریہ آپ کے بھی وقت دینے کا سدرا. یہاں پر ہم نے بات کی ہے ناظرین, سسٹر سدرا ہمارے ساتھ موجود تھیں, سسٹر راحہ ہمارے ساتھ تھیں, سسٹر سلمہ ہمارے ساتھ تھیں, اور ان لوگوں نے بہت ہی کچھ مفید باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اپنے ایکسپیرینسز کے ذریعے سے. نا باتیں ہوتی ہیں کچھ کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں, لیکن کچھ ہوتے ہیں تجربات بولتے ہیں. تو تجربات بول رہے تھے, آپ کو یقیناً اس سے فائدہ ہوا ہوگا. آپ نے ہمیں کال کی اور ہم سے اپنے مسائل بھی شیئر کیے. ہم بہت اپریشیٹ اس چیز کو کرتے ہیں, کیونکہ یہی وہ بات ہے جو ہم بار بار کریں کہ آپ کو جو فیل ہو رہا ہے اس کے لیے آپ آئیں, سامنے بات کریں. ہر ایک سے جا کر نہ کریں, لیکن جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بات کرنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, جہاں پر آپ ایکسپریس کریں تو وہاں پر لوگ آپ کو سنیں گے, اور سن کر آپ کی اس کیفیت کو محسوس کریں گے, وہاں پر ضرور آ کے بات کریں. یہاں پر بات ہوئی ہے ایکنالجمنٹ کی, ایکسیپٹنس کی, اپنی فیلنگس کی, اپنے جو ٹربلز ہیں, جو چیزیں آپ کو محسوس ہو رہی ہیں. آپ اگر آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں, خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں, تو اکنالج کریں. یہ چیزیں قرآن کی روح سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ زندگی کے امتحانات ہیں, یہ ہر انسان کے ساتھ پیش آئیں گے. ہر انسان جو ہے خوف کا اور مختلف آزمائشوں کا سامنا کرے گا, مختلف ٹیسٹ اس کی زندگی میں آئیں گے. ایکسیپٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. انسان جب اپنی کیفیت کو سمجھ لیتا ہے, اپنی مشکل کو محسوس کر لیتا ہے, تو پھر اس کے حوالے سے کام بھی کر سکتا ہے. اور اسی طرح دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, کسی چیز کو آپ کس طرح سے, کس انداز سے, کس اینگل سے دیکھتے ہیں, اپنے دیکھنے کا اینگل چینج کریں تو بھی بہت تبدیلی آتی ہے. اگلے پروگرام میں پھر ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.